قومی پالیسی اپنائی، تمام فیصلے صوبوں کی مشاورت سے کیے، مگر بدقسمتی سے سندھ نے قومی معاملے کو سیاست کی نظر کر دیا۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ چینی بحران کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کراچی میں صحافیوں سے گفتگو۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ملکی تاریخ کا بہترین بلدیاتی نظام لا رہے ہیں۔ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی سے گورننس کا نظام بہتر ہوگا۔ فنڈز براہ راست ولیج کونسل تک جائیں گے۔ 18ویں ترمیم میں بہت سی چیزیں جلدی میں ڈالی گئی تھیں۔ NFC ایوارڈ میں کچھ چیزیں غلط ہیں جن پر مشاورت کی ضرورت ہے۔ صوبوں میں پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے ٹیلی میٹری نظام کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کراچی میں مصروف دن، تحریک انصاف کے ارکان سندھ اسمبلی، اتحادی جماعتوں کے ارکان اسمبلی اور MQM وفد سے الگ الگ ملاقات، پارٹی امور، ملک کی سیاسی اور کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر گفتگو۔ PTI اور اتحادی جماعتوں کا مشترکہ ایجنڈا کرپشن کا خاتمہ، غربت میں کمی اور عوامی خدمت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا لاڑکانہ میں احساس ایمرجنسی کیش ڈسٹریبیوشن سینٹر کا دورہ، سینٹر پر موجود مزدوروں اور دہاڑی دار افراد سے بات چیت۔ پروگرام کے تحت سندھ میں 60 ارب روپے تقسیم، 50 لاکھ خاندانوں کو احساس کیش مہیا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق احساس کیش پروگرام میں سندھ کا حصہ 22% سے بڑھا کر 31% کر دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، قومی اور خطے کی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ، کورونا وائرس، ٹڈی دل اور انسداد پولیو مہم کے لیے فوج کے تعاون پر گفتگو، جارحانہ عزائم، معصوم کشمیریوں کو نشانہ بنانے اور دہشت گرد تنظیموں کی حمایت پر بھارت کو بے نقاب کرنے کا عزم، افغان امن عمل کے مغربی سرحد پر مثبت اثرات پر اظہار اطمینان۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن اپنے اولین چہرے سے محروم ہو گیا۔ مقبول ترین ٹی وی میزبان، فلم سٹار اور صداکار طارق عزیز 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، آرمی چیف، وفاقی وزیر اطلاعات اور دیگر شخصیات کا طارق عزیز کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ مرحوم کو لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ PTV انتظامیہ کی جانب سے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ قومی اسمبلی اجلاس بجٹ 2020 اور 21 پر عام بحث، بجٹ میں سماجی شعبے اور معاشرے کے کمزور طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کثیر رقم مختص کی، کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا، حکومتی ارکان کا موقف۔ حکومت بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کے لیے مزید رقم مختص اور عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے، اپوزیشن ارکان۔ صوبہ سندھ کا آئندہ مالی سال کا 12 کھرب 41 ارب روپے سے زائد کا مالیاتی بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی تجویز، انتہائی مشکل حالات میں متوازن بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ۔ ملک بھر میں کورونا کیسز کا گراف بلند، 24 گھنٹے کے دوران 5839 افراد میں وائرس کی تصدیق، تعداد 1,54,760 تک جا پہنچی، مزید 136 افراد جان کی بازی ہار گئے، مجموعی طور پر 2,975 افراد جاں بحق، 58,437 صحت یاب۔ وزارت صحت اور WHO کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، پاکستان عالمی ادارہ صحت کی یونٹی اسٹڈی میں شامل،
जुलाई के आखिर तक पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से यूनिटी स्टडी के नताइज हासिल होंगे, जिसके तहत आइंदा का प्लान और पॉलिसियां अपनाई जाएंगी। NCOC में रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की मुश्किलात का इदराक है। 1 महीने में बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हवाई अड्डों पर तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना अलामात वाले मुसाफिरों को क्वारंटीना किया जाएगा। मुआविनीन खुसूसी मुईद यूसुफ और जुल्फिकार अब्बास बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय जेलों में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की जिंदगियों को सख्त खतरात लाहक हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इजहार तशवीश। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 83 लाख से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 4.5 लाख के करीब, 43 लाख से ज्यादा सेहतयाब। अमरीका में 22,10,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 1,19,000 से ज्यादा जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में इंसदादे टिड्डी दल मुहिम भरपूर अंदाज में जारी। महकमा ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पाक फौज की मुश्तरका टीमों का मुतासरा अजला में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन। टिड्डी दल के मौसर तदारक के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से स्प्रे। और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का पहला ऑनलाइन बॉक्सिंग टूर्नामेंट, बॉक्सर्स का जोशो खरोश देखने। ऑनलाइन फिटनेस एंड शैडो बॉक्सिंग टूर्नामेंट की 3 कैटेगरीज में 2000 से जायद खिलाड़ी शरीक। ऑनलाइन टूर्नामेंट 22 जुलाई तक जारी रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी, मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाज़ों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। अशात से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हक़ाइक़ पर मबनी बेलाग तज्ज़ी और तबसरे, सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर, कारोबारी दुनिया की पहली तरजीह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर से। पाकिस्तान टेलीविजन की आवाज, पहचान, मुमताज कंपेयर, एक्टर और हम अजश शख्सियत के मालिक तारिक अजीज साहब अनफॉर्चुनेटली इंतकाल कर गए।
ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. پاکستان ٹیلی ویژن کے یہ پہلے میل اناؤنسر تھے اور انہوں نے 26 نومبر 1964 کو اناؤنس کیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن کا آغاز. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ تو ان کا 4 دہائیوں پر جو رفاقت تھی وہ محیط ہے. نیلام گھر ہمارے جو بچپن کے دن ہوتے تھے تو اس میں زبردست قسم کا وہ ایک پروگرام تھا اور ایک سلجھی ہوئی کمپیئرنگ کی انہوں نے بنیاد ڈالی اور پھر وہ شو طارق عزیز شو کے نام سے برانڈ ہوا اور 4 دہائیوں تک چلتا رہا. اداکاری بھی انہوں نے کی, ریڈیو پاکستان پر بھی بڑی خدمات سر انجام دی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ان کی وفات پائے جانے کی خبر آئی ہے تو اکراس دا بورڈ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اظہار افسوس کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان, آرمی چیف شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو صاحب, تمام لوگ جو ان سے جن کا تعلق تھا, کیونکہ آپ کے بھی علم میں ہوگا یا میں ریفریش کرتا چلوں کہ انہوں نے سیاست بھی کی اور یہ ممبر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں. 1997 میں لاہور سے انتخاب لڑا, قومی اسمبلی کا جیتے اور پھر ممبر قومی اسمبلی تھے. آج ہم سے بچھڑ گئے ہیں. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں زبردست انداز میں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے ایک آئیکونک فگر تھے, ہمارے لیجنڈ تھے اور اسی لیے ہم نے ان کے لیے ایک اسپیشل رپورٹ بھی تیار کی ہے جو ہم پروگرام کے اختتام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہیڈس آف ٹو طارق عزیز صاحب, اور جو ان کے وہ الفاظ ہمارے لیے ایک پہچان بن گئے تھے, دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام. تو ہم یہی کہیں گے کہ آج وہ فائنلی ہمیں خدا حافظ کہہ گئے ہیں اور سب نے جانا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو سفر آخرت ہے اور انہیں سہل بنائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ویورز, اب تھوڑے سے پروگرام کے جو ہمارے ایشوز آن ہینڈ ہے, ایٹ آور ہینڈ ہے, کیونکہ آج بہت ہی خبروں والا دن رہا. سب سے پہلے تو قومی اسمبلی میں چونکہ اور سینٹ میں بجٹ اجلاس چل رہا ہے, سردار اختر مینگل صاحب نے ایک بڑا اعلان کر دیا اور انہوں نے وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک مخلوط حکومت ہے ان سے راہیں جدا کر دی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 سال سے جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا ان نکات پر عمل درآمد نہیں ہوا, لہٰذا دکھ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو وفاقی حکومت کا حصہ تھے اس سے وہ باہر آ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ بجٹ سیشن ہے اور نمبر گیم بڑا میٹر کرتا ہے. مانیٹری جو بل ہوتا ہے اس کو اپروول چاہیے ہوتی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ سے, تو بہت سے جو تجزیہ نگار ہیں ان کی نظریں اب نمبر گیم پہ چلی گئی ہیں. ہم نے بھی مشق کی, ابھی بھی حکومت کے پاس 180 ووٹ حاصل ہیں, انہیں میجورٹی 4 ووٹ تھے قومی اسمبلی میں اختر مینگل صاحب کی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کو, جبکہ اپوزیشن کے پاس 162 سیٹیں ہیں ان کے ایڈ آن ہونے سے. بارکیف ہمیشہ جیسے کہتے ہیں پاکستان میں اٹس نیور اے ڈل ڈے, اور حتمی طور پہ آپ پاکستانی سیاست کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. تو ضرور بات کریں گے اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کے کیا محرکات تھے. پھر وزیراعظم عمران خان صاحب دورہ کراچی, دورہ سندھ کے سلسلے میں جو ہے وہ آج موجود تھے اور وہاں انہوں نے بڑا مصروف دن گزارا. ان کی ملاقاتیں ہوئی, جرنلسٹ کے ساتھ انہوں نے انٹریکشن کیا اور جو ان کے حلیف پارٹنرز ہیں GDA, MQM, ان کے وفود سے ملاقات ہوئی. پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران ہیں, ان کے ورکرز ہیں, ارکین صوبائی اسمبلی, ان سے ملاقات ہوئی. لاڑکانہ بھی گئے آپ, اور جو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے اس کے ڈسٹریبیوشن سینٹر کا دورہ کیا. 12 ہزار روپے جو لوگوں کو مل رہے ہیں اور اس موقع پہ بتایا گیا سندھ کو اس سلسلے میں 60 ارب روپے دیے جا چکے ہیں. انفارچونیٹلی سندھ چیف منسٹر صاحب ہمیں نظر نہیں آئے, ان سے ملاقات نہیں ہوئی. البتہ سندھ کے حوالے سے آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے جو صوبائی بجٹ ہے وہ پیش کی اور انہوں نے کہا کہ 8ویں دفعہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ صوبہ سندھ کا بجٹ پیش کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں اور ان کا قلمدان بھی اب بھی ان کے پاس ہے. ہنگامہ خیز ایک اجلاس تھا, کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. یہ ایک انفارچونیٹ پہلو ہے ہماری جمہوریت کا. بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں اختلاف جمہوریت کا حسن ہے, لیکن جب یہاں پر بھی بجٹ ہو رہا تھا اس وقت اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی اور آج سندھ میں بجٹ ہو رہا تھا اور اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی. 12 خرب 40 ارب روپے کا بجٹ آیا ہے. اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں 1 سے 16 وہ 10% بڑھائی ہیں اور 16 سے آن ورڈز 5% سندھ حکومت نے اعلان کیا. اس پر بھی گفتگو کریں گے. اس کے اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. ہمیں مصطفیٰ کھوکر صاحب جو زبردست سینیٹر ہیں, پیپلز پارٹی کے لیڈنگ فگر ہیں, ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, وہ ہمیں اسکائپ پہ جوائن کریں گے. ریاض پتیانہ صاحب جو سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, وہ ہمیں آن لائن ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد لوٹ کے آئیں گے. پروگرام سچ کے ساتھ ضرور دیکھیے. وقفہ لے لیجیے.
के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज की अपनी अखबार फरोश से तलब करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। इब्तिदा है कदीमो कायमो कय्यूम जनाब बारी के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। पाकिस्तान वेलकम बैक। मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने हमें ज्वाइन किया स्काइप पे, उनको हम वार्म वेलकम करते हैं। और रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। मैं आपकी इजाजत से फतियाना साहब अपोजिशन से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुस्तफा खोकर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर बात है हम इस्लामाबाद की खबर है, सरदार अख्तर मेंगल साहब ने राहें जुदा कर ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत से। कोलिशन पार्टनर्स इनके थे और बड़े उनके अहम है वो 4 कौमी असम्बली के वोट, चूंकि बजट जो है जेर बहस है। मैं आपसे एज एन अपोजिशन पार्लियामेंटेरियन ये सवाल करूंगा, पीपल्स पार्टी क्या राय रखती है, पीपल्स पार्टी की क्या सोच है? जाहिर बात है कोरोना क्राइसिस है, इसका पेंडेमिक है, 24 घंटों में 136 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं और इस मरहले पे मनी बिल का पास होना भी बड़ा नागुज़ीर है मुल्क के माली मामलात को चलाने के हवाले से। पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी, क्योंकि नंबर गेम जो है वो शुरू हो गया है, इस पर आपकी पहले क्या राय है? मुस्तफा खोकर साहब। देखिए अनवर भाई, वो एक कहावत है कि सर सलामत टोपी हजार। इस वक्त हमें ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के इस वक्त हमारा मुल्क इंतहाई एक शदीद क्राइसिस से गुजरा है। वो कोविड-19 के हवाले से हो, कोरोना के हवाले से हो, वो मईशत के हवाले से हो, या वो लोकस्ट अटैक्स के हवाले से हो जी। हमारी इस वक्त जो हैसियत कौम बहुत कुछ एट स्टेक है। मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हैसियत कौम, वो इन तीनों चीजों को एड्रेस करने के लिए होनी चाहिए। और हमें इसके अलावा और चीजें, ये इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर ये चलती रहती है, तो ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी हुकूमत, चाहे वो कोई भी हो हुकूमत में। उसकी पहली प्रायोरिटी अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस वक्त हम इंतहाई गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं और हमारा ये मानना है, अवाम इस मामले में बेहतरीन जज है कि इस वक्त हुकूमत की जो पिछले 3 माह की जो पॉलिसीज रही हैं, वो पॉलिसीज ऐसी नहीं थी कि हम आज कॉन्फिडेंटली कह सकें कि अवाम को और अवाम की जानो माल बचाने के लिए या उसको कोई खतरा लाहक नहीं हुआ। हम लॉकडाउन के हामी थे। वफाकी हुकूमत बिलखसूस इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है कि वो उन्होंने लॉकडाउन की किस तरह मुखालफत की, बल्कि हमें मौजूद इल्जाम ठहराया। उन्होंने कहा कि ये खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये फ्लू है। उन्होंने कहा कि ये गर्मियों में खत्म हो जाएगा। अब बाहर तो वो ऑन रिकॉर्ड है उनकी की हुई बातें। लेकिन मुस्तफा, मैं कतर क्लब की माजरत ये हैंडल नहीं किया जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। बट मैं आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने बड़ी सियासी बुर्दबारी के साथ बड़ा अच्छा बयान दिया कि इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह ये है कि हम पेंडेमिक का मुकाबला करें और टिड्डी दिल जो लोकस्ट आया हुआ है। वज़ीर आज़म साहब सिंध में मौजूद थे, सवाल उनसे भी यही किया गया कि विफाक और सिंध की हिकमत अमली के हवाले से क्या वजह है कि वो इख्तलाफ पाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर से जब सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया। मैं चाहूंगा
چاہوں گا آپ اور ویورز بھی سنیں کہ پرائم منسٹر نے کیا جواب دیا، اور پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین پیپلز پارٹی ان کے ترجمان بھی ہیں، پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ جو قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں یا NCOC اس میں اتفاق رائے ہو جاتا ہے، لیکن پھر پالیٹکس آ جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ پالیٹکس کر رہا ہے۔ پہلے سن لیتے ہیں وزیر اعظم صاحب کیا کہتے ہیں، پھر اس کا جواب دیجیے گا مصطفیٰ کھوکھر صاحب۔ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں، NCC کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف منسٹر ہیں، ہم نے بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلہ کیا، اس کے 1 گھنٹے کے بعد جا کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وزیر کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی سینٹر نے ہمارے سے یہ کر دیا وہ کر دیا، یعنی ایک فیصلہ ہم نے چلا سارے صوبوں کو آن بورڈ لے کے چلے۔ مراد علی شاہ وہ مانتے ہیں بات کنسنسس، بعد میں جا کے بلاول کوئی اور اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ جی مصطفیٰ صاحب آپ نے سوال ان کی گفتگو سنی، جواب دیجیے گا، یہ کیا وجہ ہے، پالیٹکس ہے؟ دیکھیے اگر ہم نے سیاست کرنی ہوتی تو پہلے ہی دن بلاول بھٹو صاحب جب یہ کرائسس ہمارے ملک میں آیا تو وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ نہ کہتے کہ حکومت کی طرف میں ہاتھ بڑھاتا ہوں مفاہمت کا، اور ہم سب کو اس پر مل کر چلنا چاہیے، یہ ایسا چیلنج ہے کہ جس کو ہم اکیلے نہیں ڈیل کر سکتے۔ لیکن پھر جو جیسے میں نے پہلے کہا، اگر میں کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں تو اس سے شاید سننے والوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ کیونکہ اس کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے تو اس نے تو یہ بات کرنی ہی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ عوام بہترین جج ہے، پچھلے 3 مہینے میں وہ خود اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس نے اس معاملے پر سیاست کی، کس نے اس معاملے پر سیاست نہیں کی، کس نے عوام جان بچانے کو ترجیح دی، اور کس نے اس ملک میں کاروباری افراد اور ان کے انٹرسٹ کو زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی۔ کوئکلی اگر انوار بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں، جی پلیز۔ آپ نے شروع میں ایک سوال پوچھا تھا، وہ رہ گیا، اس کا جواب نہیں دے سکا، وہ سردار اختر مینگل صاحب اور ان کی پارٹی کی کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاض فتیانہ صاحب جو یہاں پر موجود ہیں وہ ایک سینئر سیاستدان ہیں، اور انہوں نے میرا تو سیاست میں اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے جتنا ان کا اپنا ہے، ہم اگر 90 کی دہائی کو بھی سامنے رکھیں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک اتحادی چھوڑتا ہے اور پھر اس کے بعد لائن لگ جاتی ہے۔ اچھا، اور سردار اختر مینگل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے، اور اب ان کی پارلیمانی پارٹی ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ وہ واپس نہیں لیں گے۔ حکومت کی بہت تھن میجورٹی ہے، اور اب جو باقی کولیشن پارٹنرز ہیں ہمارے علم میں ہیں اور ریکارڈ ہے، چودھری صاحبان کی کافی گریونسز ہیں، اور اگر میں یہ کہہ سکوں کہ PTI کے اندر بھی بہت زیادہ تعداد ہے ایسے لوگوں کی MLAs کی کہ جو خود خوش نہیں ہے حکومت کی کارکردگی سے۔ فتیانہ صاحب آ گئے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور پھر میں آپ سے ضرور سندھ کے حوالے سے بھی ضرور سوال دوبارہ کروں گا۔ مصطفیٰ صاحب، ریاض فتیانہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ مصطفیٰ کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سردار اختر مینگل صاحب نے آپ کے کولیگ ہیں قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ آپ کی جو وفاقی حکومتوں سے رائے جدا کر رہی ہیں۔ مصطفیٰ کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں بہت بڑی تعداد PTI کی MLAs کی ہے، اور خواجہ آصف صاحب بھی یہ دعوے کر رہے ہیں جو حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ آپ خود PTI کی MLA ہیں، بتائیں گے کیا کوئی دراڑیں پڑ رہی ہیں حکومتی اتحاد میں؟ ظاہر علیحدہ تو ہو گئے، دراڑ تو پڑ گئی، لیکن کیا حکومت جو پارٹی کے اندر صفوں میں بھی کوئی انتشار ہے یا اس وقت بالکل اتفاق ہے؟ فتیانہ صاحب۔ میں سمجھتا ہوں انوار بھائی، سردار اختر مینگل صاحب صرف کلیگ ہی نہیں، میرے ذاتی دوستوں میں سے ہیں جی، اور بہت اچھے انسان ہیں، ان سے کئی دفعہ گپ شپ رہتی ہے، اور پھر دنوں میں جب گیا ہوں کوئٹہ تو ان کی پارٹی نے میرے آنر میں ڈنر بھی کیا تھا، میں شکر گزار ہوں ان کا۔ وہاں کے 12 کے قریب ان کے اپنے MPs ہیں، سارے وہاں موجود تھے اس MP ہاسٹل میں، اور ان سے میری ان کے آغا حسن جو ان کے ہیں MNA کوئٹہ سے، وہ ہمارے میری اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کے بڑے سینئر ممبر ہیں۔ تو اصل ایشو یہ ہے کہ ان کے کچھ 6 پوائنٹس ہیں، جو پوائنٹس میں سب سے پہلا تو ان کا ایشو ہے مسنگ پرسنز کا، دوسرا گوادر میں ان کا مطالبہ تھا کہ یہاں پہ جو باہر سے انویسٹر آ رہے ہیں وہ یہاں کی شناخت نہ لے سکیں، شناختی کارڈ نہ بنوا سکیں، افغان مہاجرین کو واپس بھجوانے کا ایشو تھا جی، اور پک میں جو سونا ہے وہ باہر کی بجائے یہیں پہ صاف ہو، کچھ سمال ڈیمز کا ایشو تھا کہ سمال ڈیمز اور بنائے جائیں، پانی کا ایشو تھا وہاں پہ، یہ ایسے کچھ 6 پوائنٹس بنتے ہیں۔
तो इस पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी पेशरफ्त भी हुई है, ये नहीं कि नहीं हुई। अल्टीमेटली वो पिछले 1 साल से तकरीबन आपको याद होगा जब असम्बली बनी है और वज़ीर-ए-आज़म का ओथ हुआ है तो उनकी निशिस्त वज़ीर-ए-आज़म वाली लाइन में ही आगे फ्रंट रो में थी। फिर उसके बाद उनकी रिक्वेस्ट पे आज से 1 साल पहले उनकी नशिस्तें तब्दील करके इंडिपेंडेंट कर दी। अब वजह क्या बनी सर, क्या वजह बनी कि इतने अच्छे ताल्लुकात और पेशरफ्त भी हो रही थी, फिर ये इतना बड़ा ऐलान क्यों कर दिया उन्होंने बजट तकरीर के दौरान अपनी? जी, इस पे मेरा ख्याल है कि उन पर कोई ज़ाहिर है उन पर अपनी पार्टी का दबाव भी था। बलूचिस्तान जो BNP है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, जी उनके 4 MNAs हैं, 3 रेगुलर MNAs हैं और एक उनकी रिजर्व सीट पे डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर उनकी खातून मेंबर जी। तो अभी भी कोई हरफ आखिर नहीं है, कोई बिल्कुल खत्म नहीं हुआ अलायंस। अभी उन्होंने वक्ती तौर पर अनाउंस किया है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फिर अगले रोज या कुछ अर्से बाद वो फिर हमारे साथी हों, क्योंकि सियासत में बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता और ना बंद करना चाहिए। उनके अगर कुछ जायज तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको दूर किया जा सकता है। आप समझते हैं आप लोग वो जायज तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे? ये मेरा ख्याल है कि कॉमन दोस्त जो हैं जब बैठेंगे तो यकीनी तौर पर उनके कुछ मामला उनके पॉलिटिक्स में ही होता है ना, गिव एंड टेक होता है, कुछ बातें माननी पड़ती हैं, कुछ मनवानी पड़ती हैं। तो इसका रास्ता निकल सकता है, घर पे आकर नहीं है। तो हमारे लिए अभी भी बहुत समय है बेशक। तो और दूसरा ये कभी उन्होंने मुस्तफा साहब कुछ कहना चाह रहे, मुस्तफा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि फतेहाना साहब की मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत मनी खेज मुस्कुराहट है इनकी। अच्छा नहीं आपके मेरे जाती दोस्त भी हैं, आपको पता है, बड़े फैमिली मेंबर हैं हम आपस में। तो आप ये मुस्तफा साहब को ऐसे मुस्कुरा रहे हैं या कोई मानी खेज बात है जिसको आप छुपा रहे हैं? मैं तो इनकी सियासी तजुर्बा इतना इनको 90 की दहाई की सियासत इन्होंने देखी है। दरवाई तो ये बड़ा कुछ जानते हैं, कहने देता है। जी रवादारी पे यकीन रखते हैं और बेशक भले से हम हुकूमत में अपोजिशन में हमारी आपस में ये अच्छी बात है। अच्छा, ये आपने रवादारी की बात की, मैं फतेहाना साहब आपके साथ तो रवादारी की आपने बात की और वज़ादारी की बात की। मुस्तफा साहब थोड़ा सा अजीब सा लगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बालिहाज़े ओहदा हमारे लिए बड़े मोहतरम है, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वो सिंध गए, कराची गए, लाड़काना गए, वज़ीर आला सिंध साहब उनको एयरपोर्ट लेने नहीं आए। आप बार बार 90 की दहाई की सियासत की बात कर रहे हैं, हम उस वक्त देखते थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा लाहौर जाती थी, पंजाब जाती थी, नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आते थे एयरपोर्ट पे, कोई ना कोई उज़र तलाश कर लिया जाता था कि जी हमें नहीं बताया गया, नहीं हुआ। तो वज़ादारी रवादारी है कि जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री आ रहे हैं, आपके मेहमान हैं, तो पीपल्स पार्टी उनको एक पुरानी जमात है, उनकी अपनी रवायात हैं और वो तो इस तजर्बे से गुजरे जो मोहतरमा के साथ नवाज शरीफ साहब ने किया था। तो उनको आना नहीं चाहिए था रिपोर्ट मुराद अली शाह साहब को? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त ये बात कही कि सियासत के अंदर वज़ादारी होनी चाहिए और आपस में हम सियासी इख्तलाफात जरूर रखें और हम सियासी मुखालिफ भी जरूर रहें, लेकिन उस सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। ये तो एक ऐसा असूल है कि जिससे हम सारे ही उसके ऊपर कारबंद हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि माजी के अंदर ऐसे कई वाकयात मौजूद हैं, प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि जिसमें हम ये समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को बड़ापन दिखाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल जिस वक्त इस्लामाबाद पर कुछ लोग जो हमला आवर हुए, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म, हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, उनके ऊपर फतवे लगाए। तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब वो वाहिद कौमी लीडर थे जो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट दी और फिर उसके बाद आपको पता है कि पाक भारत कशीदगी हुई, कशीदगी अरूज पे थी, लेकिन हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने अपोजिशन के साथ, पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ बैठने से इनकार कर दिया और उस वक्त भी आर्मी चीफ को आगे बढ़ना पड़ा और उन्हें तमाम पार्लिमानी जो लीडरान थे उनको ब्रीफिंग देनी पड़ी। एक ये बड़ा इसकी हिस्ट्री है, एक पैटर्न है। बाहर तौर हम ये समझते हैं कि भले वहां पर वज़ीर-ए-आज़म ना मुलाकात करना चाहें सूबे के वज़ीर आला से, लेकिन जो वहां के सूबा सिंध के जो अवाम के जो इश्यूज हैं जिनकी वजह से अवाम के अंदर इर्ताश पाया जाता है, उनको वो जरूर हल करने की तरफ तवज्जो दें। जिस तरह 18वीं तरमीम के ऊपर वहां पर रिजर्वेशन है, NFC अवार्ड के ऊपर है, पानी के मसले के ऊपर बहुत ज्यादा वहां पर रिजर्वेशन है, बीइंग अ लोअर रिपेरियन। तो इन सारी चीजों के ऊपर वो इश्यूज को एड्रेस करने की तरफ तवज्जो दें, भले हमसे ना मिले, भले हमें मुलाकात का वक्त ना दें। ठीक है, वज़ादारी में उन्हें ये करना चाहिए था, उन्होंने अपने शेड्यूल में मुनासिब नहीं समझा,
کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے ایک ملاقات کی جائے. ہم کوئی گلا نہیں کرتے, ان کا اپنا ظرف ہے, لیکن صوبے کے جو مسائل ہیں ان کی طرف اگر وہ توجہ کریں گے تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو وہاں کے عوام بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور بطور وزیر اعظم پاکستان ان کو کرنا ہے. میں فتیانہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, اہم نقطہ اٹھایا ہے مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے, NFC ایوارڈ کی بات کی, 18ویں ترمیم کی بات کی, جو ریزرویشنز تحفظات ہیں حکومت سندھ کو, پیپلز پارٹی کو, کوئی مکالمہ ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے تاکہ ایشوز ریزالو ہو جائے. آج بھی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے 60 ارب روپے دیے ہیں خاص ایمرجنسی کیش پروگرام میں سندھ کے صوبے کو, ان کا حق بنتا ہے, اور NFC ایوارڈ کے تحت بھی بہت سا پیسہ جاتا ہے. 18ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا اختیارات جو ہیں صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں, وہ چاہتے ہیں نچلی سطح پہ جائیں. یہ معاملے ریزالویبل ہیں, کوئی ایسا کوئی دشمنی نہیں ہے, تو کیوں کر نہیں بیٹھ کر اس موقع پہ جب قدرتی آفات سے پاکستان گھرا ہوا ہے, چاہے وہ کورونا ہو یا ٹڈی دل کا حملہ ہو. ریاض فتیانہ صاحب. جی انوار بھائی, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اس وقت سب سے بڑا چیلنج حالت جنگ کی کیفیت ہے. جی جس طرح دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو سب گورنمنٹ اپوزیشن ایک پیج پر ہوتی ہے. اس ماضی میں بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی حکومت اپوزیشن ایک پیج پر رہی ہے. آج بھی حکومت اپوزیشن کے ایک پیج پہ ہونا چاہیے, مکمل طور پر یکسانیت ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے کراچی کے دورے پہ گئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے دوسرے بڑے اسٹیک ہولڈر ہم ہیں. 14 ارکان قومی اسمبلی کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, اور اس کے بعد GK اور MKM ہمارے ساتھی ہیں. اس میں 3 MNAs ہمارے GDA سے ہیں اور 7 ہمارے MNAs ریزرو سیٹ سمیت MKM سے ہیں. تو اس طرح دیکھا جائے تو ہم بڑی تعداد کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حکومت نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ سندھ کو فنڈز فراہم کیے جائیں اور کراچی کو فنڈ دیے جائیں اور یہاں پہ ترقی ہو, اور اس میں کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹے. اور لیکن وزیر اعلیٰ کو آنا چاہیے تھا, اگر نہیں آئے تو اس سے فرق نہیں پڑتا, آنا چاہیے. اچھی روایت ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی وزیر اعظم نے بلایا ہے تو چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ اور وہ بالکل آئے ہیں اسلام آباد میں. یہ رابطے کا تعلق جو ہے وہ رہنا چاہیے, اس میں کٹ سی ہونی چاہیے, کوئی حل نہیں. رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ مصطفیٰ کھوکھر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, تو پھر رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ وزیر اعظم صاحب کا یہ آپ کے ساتھ ساتھ معاملات بہتر ہوتے جائیں گے. اچھا, تو ہم ٹھیک ہے لڑتے بھی رہیں گے اسمبلی میں, لیکن پھر بھی ملک اور قوم کی خاطر ایک پیج پر بھی ہوں گے, کیونکہ ہمیں بہت سارے چیلنج کا معاشی چیلنج ہے ملک کو. بھارت کے جو آپ نے دیکھا ہوگا آزاد کشمیر میں ڈرون ان کے گرائے گئے ہیں, تو وہاں بھی ان کی انٹرونشن کا بہت بڑا خدشہ ہمیں موجود ہے. ہمارے لیے خوف ہے اس بات کا کہ ہمیں مداخلت نہ کرے ہماری سرحدوں پر. ان حالات میں بہرحال کوئی ایشو نہیں ہے, ہم سندھ کو ساتھ دے کر چلنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے مفاد کی اکائی ہے, فیڈریشن ہے. جہاں تک وزیر اعظم نے NFC کا کہا اور 18ویں ترمیم کا کہا, 18ویں ترمیم میں ظاہر ہے ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے, لیکن 25 ترامیم سے پہلے ہو چکی ہیں. اس کے مطلب یہ کہ 18ویں ترمیم تو مستند نہیں ہے, اس کے بعد بھی کئی ترمیم کرنے کا سوچا گیا, تو 26ویں 27 ترمیم بھی آ سکتی ہے. اس میں وفاق, کیونکہ پاکستان کا فیڈریشن نہیں ہے, پاکستان فیڈریشن ہے, اور فیڈریشن میں وفاق کو ہمیشہ مضبوط رکھا جاتا ہے. تو اس کا چھوٹی اکائیوں کی اپنی جگہ ہے, لیکن وفاق کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. جس کا دیکھیں نا, صورت حال یہ ہے کہ 4.5 کھرب کے قریب ہماری ٹوٹل انکم ہے, اس کا میجر حصہ تو صوبے لے جاتے ہیں NFC ایوارڈ کی وجہ سے, اور بہت بڑا 2.5 کھرب کے قریب فارن ڈیٹ ہم پہ ہے, ڈیفینس کی ذمہ داری بھی ہم پہ ہے, فارن افیئرز کی ذمہ داری بھی ہم پہ ہے, کورونا کے ساتھ جنگ بھی حکومت لڑ رہی ہے, اور اس کے ساتھ سول ایڈمنسٹریشن کے اخراجات ہیں, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں. سارے چیزوں کی بچتا ہی کچھ نہیں ہے خزانے میں. اگر سب کو دے دیا جائے تو ملک بالکل فارغ ہو جاتا ہے, پھر مجبوراً قرضوں کا سہارا اور باقی چیزوں کا لینا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی, ہم سب وفاق اور چاروں اکائیوں کو چاہیے کہ مل کر اگر ری ارینجمنٹ ہو سکتا ہے اختیارات کی تقسیم کا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ کسی کی بھی حکومت کل کو وفاق میں ہو سکتی ہے, آج ہماری حکومت ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر دوبارہ بیٹھ کے معاملات کو. یہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب, یہ بات تو ان کی صحیح ہے, کوئی قرآنی صحیفہ تو نہیں ہے 18ویں ترمیم, ایک ڈاکومنٹ ہے اور ڈائنامک ہونا چاہیے. جو آئین ہے, جو ہمارے قوانین بنتے ہیں, اس پہ نظر ثانی کرنے میں کوئی کباہت تو نہیں ہے. کوئی اگر کوئی ایسی پرابلمز ہے تو سارٹ آؤٹ ہو جانی چاہیے. آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ دیکھیے انوار بھائی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم پوزیشن دیکھیں تو وفاقی جو ایڈوائزر ہیں آن پارلیمنٹری افیئرز بابر اعوان صاحب, جی,
वो इसके ऊपर काफी वजाहत से बयान अपना दे चुके हैं कि हुकूमत 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ना चाहती। ठीक। लेकिन फिर कुछ और वुज़रा है कि वो इसके ऊपर अपना बयानबाजी शुरू कर देते हैं। फिर जहां तक NFC बोर्ड का ताल्लुक है, उसके लिए भी आईनी तरमीम दरकार होगी। अब सवाल ये बनता है कि 230 अरब रुपए अगर आपने सूबा सिंध के जो उसको मिलने थे वो आपने काटे, तो क्या आपने इस बजट के अंदर वो 230 अरब रुपए अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल किए? इस वक्त आपके बजट में जो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी वो आपके डॉक्टर्स, आपके पैरामेडिक्स, आपके नर्सेज, आपके हॉस्पिटल्स, आपके एम्बुलेंस ड्राइवर्स, ये सारे आपकी पहली प्रायोरिटी होने चाहिए थे। क्या उनकी सैलरी के अंदर इजाफा किया गया या कोई उन्हें रिस्क अलाउंस दिया गया? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इस वक्त वो फ्रंट लाइन कल शिबली फराज साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे मुस्तफा भाई, वो कहते हैं रिस्क अलाउंस की तौसीक कर दी है कल कैबिनेट मीटिंग में है फ्रंट लाइन वर्कर। अभी तक फाइनेंस बिल का हिस्सा नहीं बना, पहली चीज। ओके। दूसरी चीज आपके इल्म में है कि इस वक्त लोकस्ट का जो अटैक है वो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसको बड़े सीरियसली थ्रेटन किए हुए है। क्या उसके लिए उन्होंने सूबों को और मजीद कोई फंडिंग दी उसको काउंटर करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। और तीसरा एक जो बहुत बड़ा मसला है अनवार भाई, इस वक्त इस मुल्क की 60% पॉपुलेशन जो है वो 30 साल से नीचे के लोगों की है और एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की है। हमारे दूर अफ्तादा इलाकों के जो स्टूडेंट्स हैं जहां पर इंटरनेट मौजूद नहीं है, उनको इस वक्त बिल्कुल नहीं पता कि उनका इस वक्त मुस्तकबिल क्या होगा। ऑनलाइन क्लासेस हो नहीं पा रही, अगर हो रही है तो उनके पास इंटरनेट मौजूद नहीं है। हायर एजुकेशन कमीशन की ये पहली हुकूमत है कि जिसने उनका बजट काटा है, उनके पास पैसे नहीं है यूनिवर्सिटीज को देने के लिए। तो हमारे इतने ये बड़े क्राइसिस हैं कि जिनको हुकूमत ने इफेक्टिवली डील करने के लिए कुछ भी नहीं किया। उनसे इस वक्त कोई हम बड़ी तवक्को नहीं कर रहे थे। तवक्को सिर्फ और सिर्फ ये थी कि हमारे डॉक्टर्स को आप सपोर्ट करें, हमारे फार्मर्स को, हमारे जिम्मेदारों को, किसानों को आप सपोर्ट करें और आप सूबाई हुकूमतों को, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट्स को आप मजीद फंडिंग करें और हमारे स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज को बचाएं। ये इनसे तवक्को थी जो माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि ये पूरा नहीं कर। फतियाना साहब, ये क्यों नहीं पूरी की जा सकी? ऐसी कोई बात नहीं है, हुकूमत अपने वसाइल से बढ़कर ताउन कर रही है। आप देखें कि सिंध को तमाम वसाइल वेंटिलेटर्स हैं और N95 मास्क है और इक्विपमेंट है। हुकूमत ने खुले दिल के साथ सिंध को दिया है। सिंध के लोग भी तुम्हारे लोग हैं। मैंने पहले कहा कि हमारी टाइगर फोर्स के नाम पे भी लाखों लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। वहाँ पे हम दूसरे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और उसके साथ ये कि वहाँ की अवाम ने हमें वोट दिया है और हम आगे भी तो रखते हैं कि वोटों में इजाफा हो सकता है। इसलिए हम सिंध को मायूस नहीं कर रहे, हम सिंध की हुकूमत को दे रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि सिंध की हुकूमत जो हम वसाइल फराहम कर इस्तेमाल करे, सही खर्च करे, उसको दाएं बाएं ज़ाया होने से बचाए और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और आइंदा भी इंशाल्लाह हमारे। अच्छा, ये जो तालीम के हवाले से मुस्तफा खोकर साहब ने बात की, बड़ा अहम नुकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, हमारे बच्चे भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं जो हायर एजुकेशन का बजट है उन्होंने डिमांड ज्यादा की थी, गालिबन 70 अरब रुपए, आप लोगों ने 64-65 अरब रुपए दिए, तो ये बढ़ाने चाहिए। आपकी क्या राय है मेंबर कौमी असम्बली? जी, मैं ज़ाती तौर पर तो एजुकेशन के हमेशा हक में रहा हूँ। हेल्थ एजुकेशन दोनों सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए और भी बढ़ाना चाहिए। तो फिर भी मैं इन मौजूदा मुश्किल तरीन हालात में जब हमारी एक्सपोर्ट बंद है, इंडस्ट्री बंद थी, टैक्स कलेक्शन कम है और हर तरीके से मुल्क शदीद माली दबाव में है, कोई नया मनसूबा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में मरकज में या ADP पंजाब में नहीं आया, ये हालत है। इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अखराजात भी देते हैं। 1 करोड़ 60 लाख खानदान 10-12 हज़ार रुपया की माली इमदाद भी फराहम की गई। ये सारे मामलात हैं जिससे हम लोगों को भूख से ही बचाना चाहते हैं, उनको कोविड-19 से बचाना चाहते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं, जितने हमारी जेब में पैसे हैं उससे ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं, तो उधार मांग के भी इनको दे रहे हैं। अच्छी बात है। आज वैसे सिंध हुकूमत में मुस्तफा खोकर साहब बैठे हैं। फतियाना साहब, आपसे सवाल है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया है 1 से 16 तक 10% और 16 से ऑनवर्ड्स 5%। तो इस पे आपका क्या कमेंट होगा? इन्होंने तो अपने हिस्से में से कोई ना कोई फिस्कल कट लगाकर वहां पर दिया है। और डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए रिस्क अलाउंस भी दिया है। जी, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए रिस्क अलाउंस भी दिया है फतियाना साहब, मुस्तफा खोकर साहब कह रहे हैं। देखिए, ये NFC अवार्ड के बाद सूबे अमीर और वफाक गरीब हो चुका है। इसलिए ये जो मर्जी करे, बादशाह है, सिंध के मालिक हैं, जो दिल जाए दे। लेकिन असूली तौर पर देखा जाए तो हुकूमत अगर ये तनख्वाहें दे ले, मौजूदा पेंशन दे ले, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप देखें कि
بہت بڑا ہمارا ادارہ فوج ہے، انہوں نے اپنی تنخواہ میں اضافہ مانگا نہیں ہے. ارکان اسمبلی کی تنخواہیں منجمد ہیں، 2017 کے بعد بڑھی نہیں ہے، 18 میں بھی نہیں بڑھی. اب بڑھ رہی ہے؟ کووڈ-19 نہیں بڑھی، قطعی نہیں بڑھی. اب بڑھ رہی ہے طور پر یہ نہیں بڑھ رہی، بالکل نہیں بڑھ رہی. ان حالات میں جب بہت سے لوگ بے روزگار ہو کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سرکاری ملازم کو تنخواہ مل رہی ہے تو میرا خیال اسے بھی قوم کے ساتھ سیکریفائی کرنا چاہیے. اور وفاق اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تنخواہوں میں یا پینشن اضافہ کریں. یہ بہت بڑی کامیابی. چلیے وقت میرا ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اسکائپ پہ، اور ریاض فتحانہ صاحب، دونوں محترم پارلیمنٹرینز کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ویورز، ہم نے جو آج کی بڑی خبر تھی اس پہ ان کا تجزیہ لیا، رائے لی. اب ہم ایک بریک لیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب ہم گفتگو کریں گے جو چین اور بھارت کے درمیان سرحدی متنازع علاقے میں گیلاوان ویلی میں خونی تصادم ہوا ہے، جس میں 20 بھارتی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور بھارتی کرنل بھی موجود ہے، اس میں شامل ہے. اور اب دیکھیں کہ بھارت میں سناٹا ہے، خاموشی ہے. وہ جو مودی سرکار بڑکے مارتی تھی ان کی بڑکے نظر نہیں آ رہی. اب تو راہل گاندھی صاحب ان کو تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ہیں. پتہ ہی چلا ہے کہ ورچوئل ایک آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی ہے نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم نے 19 جون کو. تو یہ اس پہ ذرا جاننے کی کوشش کریں گے، اس کا سیاق و سباق. لداخ کے حوالے سے 25 سال بعد یہ خونی تصادم ہوئے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سنگ باری ہوئی ہے اور لاٹھیوں سے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوئے، اور اس میں 20 بھارتی فوجی جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد لوٹ کے آتے. پروگرام سچ کے ساتھ رہیے. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے. ابتدا ہے قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچا. پاکستان زندہ باد. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کر لی ہے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب نے، نوٹڈ ڈیفنس اینالسٹ. ایوان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا پروگرام سچ کے ساتھ کے لیے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ تھوڑا سا ہمارے پی ٹی وی کے ویورز کو بتائیے گا، چین اور بھارت کے درمیان متنازع سرحدی علاقہ ہے، وہ ہم سب کو علم ہے، وہاں پر بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول اس کو کہتے ہیں، لداخ کے ایریا ہے. اب یہ گیلاوان ویلی میں یہ تصادم ہوا ہے، اور پہلے 3 فوجیوں کا بھارت نے بتایا، ان کے اب بتا رہے ہیں کہ 20 ہو گئے ہیں. کچھ اس کے حوالے سے بتائیے گا. اور یہ جو بھارتی ریئیکشن ہے، ایک سناٹا سام سا سوکھ گیا ہے، بڑی بڑکے وہ تو مارتے تھے. تو میں امت شاہ کی اسٹیٹمنٹس بھی چل رہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے یہ بھی مینڈیٹ کا حصہ ہے، ہم لے کے رہیں گے پورا لداخ. کچھ بتائیں گے جغرافی اس تنازع کے حوالے سے، اور جو چین کی جانب سے رسپانس آیا ہے تو وہ کیا کوئی قابل تکلیف رسپانس ہے؟ کیونکہ ہم بہت سی چیزوں میں چین کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. جی انوار الحسن، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکچوئل واقعہ کیا پیش آیا ہے. جی، لداخ کا علاقہ اور اکسائی چین کا علاقہ اور 3,484 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے، یہ ہندوستان اور چائنا کا لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ اور بارڈر کا ایریا تھا. ٹھیک. اب جب انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کیا کشمیر میں، جی، تو بائی امپلیکیشن یہ وہ لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ انہوں نے لداخ کو اپنی یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا اور پورے لداخ پر اپنا کلیم داخل کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ لداخ ہندوستان کا حصہ ہے. اب جب انہوں نے یہ اعلان کیا
تو چائنا نے جو ان کا 1993 کا ایگریمنٹ تھا نان الائنڈ انڈیا کے ساتھ، کیونکہ انڈیا اس سے پہلے نان الائنڈ موومنٹ کے اوپر فخر کرتا تھا اور کلیم کرتا تھا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں، اس وقت ان کی چائنا کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور اس پر وہ لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ کے اوپر بیٹھے تھے، اور فیصلہ یہ ہوا تھا اس ایگریمنٹ میں کہ جب یہاں پر مستقل امن قائم ہو جائے گا انڈر UN ریزولوشن اور کشمیر کا ڈسپیوٹڈ ایریا اس کا حل ہو جائے گا تو پھر ہم اس معاہدے کو ایگریمنٹ میں تبدیل کر کے انٹرنیشنل بارڈر کی ڈیمارکیشن کر لیں گے۔ ٹھیک۔ اب ہندوستان نے جب یونیلیٹرلی یہ فیصلہ کیا تو اس کا سٹیٹس انہوں نے چیلنج کر دیا، جس پر چائنا نے ایک قدم اٹھایا، لیکن یہ ایک بارڈر ایشو نہیں ہے، یہ سڑک بنوانے پہ نہیں ہے، اچھا۔ یہ گلوان ویلی میں جو لینڈنگ سٹرپ ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ یہ برج کنسٹرکشن کی وجہ سے ہے، یہ اس کا ایک بڑا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنا نان الائنڈ سٹیٹس ختم کر کے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک اتحاد کر لیا ہے۔ ٹھیک۔ امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی میں جو پیسیفک کمانڈ پہلے ہوتی تھی اس کو انڈو پیسیفک کمانڈ بنا کر ہندوستان کو ایک لیڈ رول دیا ہے۔ پھر ایک معاہدہ ہوا ہے آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ کے درمیان، اور اس کے تحت انہوں نے ساؤتھ چائنا سی اور سی آف جاپان میں جو اپنا 4 ملکی اتحاد بنایا، اس میں چائنا کے بڑھتے ہوئے کاروبار کو اور ساؤتھ چائنا سی میں فری ٹریڈ کے لیے خطرات پیدا کر دیے۔ اچھا۔ اب چائنا کی تمام انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو تھی وہ ہانگ کانگ ہو یا ان کا شنجن پروونس ہو یا باقی تمام انڈسٹریل بیسز ساؤتھ چائنا سی کے ذریعے ہوتے تھے، اور $5 ٹریلین کا کاروبار کیا کرتا تھا امپورٹ ایکسپورٹ کا چائنا، وہ ساؤتھ چائنا سی سے ہوتا تھا۔ اچھا۔ اب جب وہاں خطرات پیدا ہوئے تو اس چیز کو بھانپتے ہوئے چائنا نے ایک آلٹرنیٹ روٹ ڈھونڈا جو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو اور سی پیک کی صورت میں تھا کہ اگر یہ چاروں ممالک مل کر، امریکہ اور انڈیا مل کر ساؤتھ چائنا سی میں انسٹیبلٹی کریٹ کریں اور حالات جنگ کی طرف چلے جائیں اور وہاں پہ نیول بلاکیڈ لائک سچویشن کریٹ کر دی جائے یا $5 ٹریلین کے امپورٹ ایکسپورٹ ٹریڈ کو متاثر کرنے کی کوشش کی جائے تو سمندروں تک رسائی کا ایک آلٹرنیٹ راستہ چین کے پاس ہونا چاہیے۔ اور وہ راستہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک، اس میں فلیگ شپ ہے ان کا۔ ٹھیک۔ اب جب ہندوستان اس طرف بڑھ رہا ہے اور انہوں نے لداخ کو اپنے ایریا میں شامل کر لیا ہے تو چائنا نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے اس بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے ایک پریمپٹیو ایکشن کیا ہے، اور انہوں نے 3 سے 4 کلومیٹر ڈیپ اور تقریباً 120 کلومیٹر لمبا 4,500 کلومیٹر کے ایریا پر انہوں نے اپنا قبضہ کیا اور آ کر اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا، کیونکہ یہ بارڈر ڈیمارکیٹڈ نہیں ہے، مستند بارڈر نہیں ہے، UN میں ریکگنائز بارڈر نہیں ہے، صرف لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ یا ایکچوئل کنٹرول ہے بٹوین چائنا اور انڈیا۔ اب جب یہ پوزیشن بن گئی تو انہوں نے ایک قدم اٹھایا اور ہندوستان کو روکا کہ تمہارے ساتھ پہلے جو معاہدے تھے وہ نان الائنڈ انڈیا کے ساتھ تھے، لیکن جب آپ ایک دھڑے میں شامل ہو گئے ہو اور چین کے لیے خطرات پیدا کر رہے ہو تو پھر چائنا اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اپنی ٹریڈ اور تجارت کے تحفظ کے لیے اور اپنے $5 ٹریلین کے ٹریڈ کے لیے جو آلٹرنیٹ راستہ ڈھونڈ رہا ہے اس میں آپ کو مداخلت نہیں کرنے دے گا۔ جیسا یہ بتائے گا، یہ آپ نے بڑا اچھا ایک آنیسٹلی بڑا اچھا آپ نے ایک سیاق و سباق بتایا، اور میرے جیسے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو اس پورے جو بڑی تصویر ہے تمام ایشو کی وہ سامنے نظر آئی۔ اب یہ مجھے بتائیے گا، مئی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا تصادم ہوا اور اب یہ جون میں ہوا ہے، پرسوں یہ خبریں سامنے آئی تھیں اور کل فلیش ہوئی۔
کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں جو مسئلہ کشمیر ہے، کیونکہ وہاں بھی ایک لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور وہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہے، ہمارے مفادات کے بڑے قریب ہے، اور سب سے بڑھ کر کشمیری عوام کے لیے یہ جو اب چائنا اور بھارت آمنے سامنے ہے اور ان کا وائلنٹ فیس آف ہوا ہے، اس پہ کوئی مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک فلیش پوائنٹ بن جائے؟ ظاہر بات ہے 2 نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، اکنامک پاور ہاؤسز ہیں، ہمیں برا لگتا ہے بھارت کا لیکن ان کی اکانومی اسٹرانگ ہے، چائنا تو ایک مانوی اقتصادی قوت ہے اور دونوں کے پاس ایٹامک پاور بھی ہے، پاکستان جو ہے وہ بھی ایک ایٹامک کنٹری ہے ماشاءاللہ. کوئی اس میں کوئی عالمی توجہ اس طرح پڑ سکتی ہے اور معاملہ کوئی سلجھاؤ کی طرف بڑھ سکتا ہے ایز فار ایز کشمیر ایشوز کنسرن؟ جی یقیناً اس کی چونکہ بنیاد بنا ہے آرٹیکل 370 اینڈ 35A اور کشمیر کا تبدیل شدہ سٹیٹس، جب وہ بنیاد بنا ہے تو اس ایریا میں 3 نیوکلیئر پاورز اپنا بارڈر اب ان کا ایک جگہ پہ کانٹیکٹ ہو گیا ہے جی، اور ان 3 ممالک میں چائنا، انڈیا اور پاکستان 2.5 ارب آبادی ہے جی، جو اگر یہاں کانفلکٹ ہوتا ہے تو 2.5 ارب آبادی اور دنیا کی سب سے پاپولس کنٹریز 2 انڈیا اور چائنا اور ایک لارجر اکانومی سفر کرے گی جس میں ساری دنیا کے سٹیکس ہیں، ہندوستان میں بھی اور چائنا میں بھی. تو یقیناً اس کا جو کانفلکٹ ہے اگر یہاں بڑھتا ہے تو دنیا آٹومیٹیکلی اس میں ڈرا ہو جائے گی اور سچویشن ڈیفیوز ہو کے کشمیر کے حل کی طرف بڑھے گی. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس نہج تک ان تعلقات کو لے جایا جاتا ہے اور کتنا اس میں ایک جو اور چیز ہوئی ہے، کیونکہ جب 370 اینڈ 35A اگر دوبارہ سے انووک ہوتا ہے تو پھر کنسرنز انڈیا کے بھی ایڈریس ہوتے ہیں اور چائنا کے بھی، لیکن اگر انڈیا کشمیر کو ایبزارب کر لیتا ہے تو چائنا بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ ایبزارب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ٹرمپ دوبارہ انتخابات جیت جاتے ہیں تو پھر اس چیز کا کبھی امکان ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ جس کو انڈیا ایبزارب کر چکا ہوگا، اس میں نئے ملٹری بیسز بن سکتے ہیں جو مشترکہ بیسز ہو سکتے ہیں امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کے. اگر ایسا ہوتا ہے تو جو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو اور سی پیک ہے اس کو گلگت بلتستان میں ٹربل کریٹ کر کے اور یہاں ایڈیشنل فورسز بٹھا کے ایک مکمل عدم استحکام کی سی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے اگر اس کو ادھر نہ روکا گیا. اچھا جنرل صاحب یہ مجھے بتائیے گا، جی لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی اپنائی چائنا نے، آپ کیونکہ خود بھی ماشاءاللہ ایک ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں، سولجر رہ چکے ہیں اور بڑے زبردست جگہوں پہ آپ نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں بھارت تو بڑی بڑکے مارتا تھا، یہ چائنا نے تو ان کو بالکل جسے کہتے ہیں نا چھترول صحیح قسم کی ان کی ہے، سنگ باری بھی کی ہے. مودی صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم بدلہ لیں گے، لیکن بظاہراً تو یہ ہے کہ ان کے 20 فوجی جو ہیں وہ انہوں نے سنگ باری کر کے لاٹھیوں سے مار دیے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ تو بڑا جسے کہتے ہیں نا چھاتی ٹھوک کے مودی صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، چائنا تو نے تو ان کو سبق سکھا دیا ہے. بالکل، انہوں نے 1962 میں بھی ایسا ہی کیا تھا. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ انڈین آرمی پیپلز لبریشن آرمی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اچھا، میسائل ٹیکنالوجی میں وہ سپیریئر ہیں، الیکٹرانک وارفیئر میں وہ سپیریئر ہیں، آؤٹر سپیس میں جو کاؤنٹر سیٹلائٹ اسٹریٹجی ہے اس میں وہ سپیریئر ہیں، ایئر فورس ان کی سپیریئر ہے، نیوی ان کی سپیریئر ہے. تو اور پھر لاجسٹکلی فاصلہ اتنا زیادہ ہے ہندوستان کی مین لینڈ اور اس کانفلکٹ ریجن میں کہ ہندوستان کی فورسز وہاں پہنچ کر لڑنے کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی. ایک تو ان کا اکوپمنٹ پرانا ہے، ان کے سولجر کو ایکلیمیٹائز کر کے موسمی اعتبار سے اتنے اونچائی پر جنگ کرنے کی تربیت اور وقت میں کم از کم ایکلیمیٹائزیشن میں 3 ماہ کا وقت لگے گا جب دوبارہ وہاں برف پڑنی شروع ہو جائے گی. اور جس خطے سے انہوں نے فوج وہاں پہنچانی ہے وہاں کشمیر میں اور یہ جو روڈ ہے اس پہ آلریڈی انسیکیورٹیز بڑھ سکتی ہیں، لہذا ہندوستان وہاں پر ملٹریلی چائنا کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہے. ناکامی ان کا مقدر بنے گی. چلیں بہت شکریہ. اس خطرے کو بانٹتے ہوئے جی پاکستان کے خلاف کوئی مس ایڈونچر کر سکتے ہیں
تاکہ دنیا کی توجہ دلانے کے لیے اور اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر اندرونی مداخلت کا الزام لگایا جائے اور پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا کر ان کو انڈر پریشر لگا کے کشمیر کی سچویشن کو پاکستان پر ڈال دیا جائے، فریڈم سٹرگل سے نکال کے دہشت گردی کی سٹرگل بنانے کے لیے۔ چلے بہت شکریہ، تھینک یو میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز احوان صاحب، آپ نے ایک اچھا ہمیں تجزیہ دیا اور پورا اس کا پس منظر اور پیش منظر سے آگاہ کیا۔ ویورز، جیسے ہم نے کہا تھا اختتام پہ، ہم طارق عزیز صاحب لیجنڈ جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، بہت اور جیسے دلگیر خبر ہے اور دل گرفتہ جو انسان ہو جاتا ہے جب اس طرح کی خبریں ملتی ہیں۔ ہم نے ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ایک رپورٹ تیار کی ہے، ہم وہ رپورٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے رپورٹر ہیں پروگرام سچ کے ساتھ کے وسیم بلوچ، انہوں نے تیار کی ہے، ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے، اور پھر جب اینڈ میں جو انہوں نے آخری ٹویٹ کیا تھا وہ بھی میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے صف اول کے ٹی وی اور ریڈیو میزبان طارق عزیز آج لاہور میں 84 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ 28 اپریل 1936 کو جلندھر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز 60 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ کیا اور پھر بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے میزبان ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کا پروگرام نیلام گھر، جس کا نام بعد میں طارق عزیز شو رکھا گیا، پاکستان ٹیلی ویژن پر 4 دہائیوں تک چلتا رہا۔ آپ ایک عمدہ شاعر اور اداکار بھی تھے، کئی ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں بھی کام کیا۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے 1992 میں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ آپ نے سیاست میں بھی قسمت آزمائی کی اور 1997 سے لے کر 1999 تک ممبر قومی اسمبلی بھی رہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آپ کی وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے آپ کی ٹی وی اور ریڈیو کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ٹی وی اور ریڈیو کا تابندہ ستارہ آج اپنے کروڑوں چاہنے والوں کو غمزدہ چھوڑ کر اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، لیکن پاکستان میں ٹی وی، ریڈیو اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بالکل یاد رکھا جائے گا۔ اور ویورز، چلتے چلتے آخری جو ٹویٹ کیا طارق عزیز صاحب نے، میں وہ پڑھ رہا تھا، میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ وقت تھم گیا ہے، رواں دواں زندگی رک گئی ہے، کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی، نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے، ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ یہ کرونا وائرس اور ان کی خود بھی وہ علیل تھے، اس والے سے یہ ان کی آخری ٹویٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک بہت بڑا اثاثہ تھے طارق عزیز صاحب، ہم سب جو ہے ان سے ہم نے سیکھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ وہ میرے 2-3 دفعہ شوز میں آئے، انہوں نے مجھے کچھ کمپیئرنگز کے آداب سکھائے، کس طرح بولنا ہے، کہاں پر ایمفیسائز کرنا ہے، کہاں پر الفاظ کو بلند کرنا ہے، کہاں نیچے کرنا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ زبردست شخص تھے، ان میں ایک وائبرنسی تھی، انرجی تھی، اور میں اس کو ضرور کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ شو کریں تو آپ ایک جذبے اور جنون کے ساتھ کریں، آپ میں پیشن آئے تاکہ لوگ آپ کی بات سن کر پر امید ہو، نا امید نہ ہو۔ اور جو سب سے عام بات انہوں نے ہمیں سکھائی، آداب میزبانی، کہ اس میں لڑانا نہیں ہے اور خود بلند آواز میں نہیں بولنا، کٹہرے میں کسی کو نہیں کھڑا کرنا، بلکہ ان کو سہولت دے کر ان سے سوال جواب کر کے جو میڈیا کا کام ہے لوگوں تک بات پہنچانا۔ اور اینڈ میں جو ان کا شو تھا نیلام گھر، ان سب سے ہمارا جنرل نالج بھی بہت بڑا، جس طرح کے وہ سوال و جواب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کے لوائقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی ایک دفعہ پھر درجات کی بلندی کے لیے دعا گو۔ آج ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا گیا۔ اچھے انسان تھے طارق عزیز صاحب، اور چلتے چلتے یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مشکل وقت ہے، 136 افراد پاکستانی ہم سے بچھڑ گئے پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اس سے بھی ہم نے لڑنا ہے، لوکس سے بھی لڑنا ہے، سیاسی اتفاق رائے بھی رکھنا ہے، اور چائنا اور انڈیا میں جو ہو رہا ہے اور جو کشمیر کی سچویشن اعجاز احوان صاحب نے بتائی، اس پہ بھی ہمیں نظر رکھنی ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن بھارت نہ کرے۔ یہی آج کے لیے، کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پرشنڈنگ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نے کے بعد پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے۔ www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں۔ ڈونیشن کا طریقہ چنیں۔ اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں۔
SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती।